السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو جناب آج ہم بیک نیک بنانا سیکھیں گے فل کٹنگ اور سٹیچنگ کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں گی 3 ایسی ٹپس جس کی وجہ سے آپ کا بیک نیک لائن جو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ اور گلائی کے ساتھ بنے گا، جو کہ اکثر آپ اگنور کر جاتی ہیں، ان چیزوں پہ آپ دھیان نہیں دیتی۔ تو اگر آپ ویڈیو کو فل واچ کرتی ہیں تو یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ بھی اس طرح سے پرفیکٹ نیک لائن بنانا سیکھ جائیں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے شرٹ کا بیک پارٹ جو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لینا ہے۔ فرنٹ کی سائڈ کا جو نیک لائن ہے وہ آپ نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے، اور جناب آپ نے اس طرح سے فرنٹ کا جو نیک لائن ہے وہ آپ نے شولڈر کی سائڈ سے اس طرح سے رکھنا ہے، اور یہاں سے آپ نے صرف سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ایک چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لگانا ہے جی گہرائی کا نشان۔ یہاں میں 3.5 انچز پہ میں نے گہرائی کا نشان لگایا، یہ میں نے ہلکا سا پہلے لگایا ہوا تھا، اور پھر آپ نے گہرائی اور چوڑائی کے نشان دونوں کو ملاتے ہوئے اس طرح سے شیپ دے لینی ہے راؤنڈ نیک کی، اور اس کو آپ نے کٹنگ کر لینا ہے۔ اگر آپ پرو ہیں تو پھر آپ تو ویسے ہی کر لیں گے، ورنہ آپ نے اس کو شیپ دے لینی ہے اور کٹنگ کر لینا ہے۔ اچھا، فرسٹ پوائنٹ جو ہماری ہے آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ کپڑا آپ نے بالکل اریب میں بنانا ہے۔ اریب میں بنانے کے لیے یہ دیکھیں آپ نے کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، جس طرح سے ہم رومال کو فولڈ کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے آپ نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ پھر یہ آپ کی اریب پٹی جو ہے وہ بالکل اچھی بنے گی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ آپ کے جو نیک لائن ہے اس میں گلائی نہیں آ پاتی پراپر، اور اس میں آپ کے جو ہے وہ جھول پڑتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس پٹی کو ایکولی کاٹ لینا ہے، تقریباً 1 انچ تک آپ نے 1 سے آدھا انچ آپ نے یہ پٹی جو ہے اس طرح سے کاٹ لینی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پہ پٹی جو ہے وہ یہ ذرا چوڑی لگاتے ہیں، کچھ باریک لگاتے ہیں، تو وہ آپ نے اپنے حساب سے اس کو کٹنگ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیک نیک لائن کو اس طرح سے رکھنا ہے، اور یہ والی پٹی جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے، اور نیک لائن کے ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے سٹچ کرتے جانا ہے۔ اچھا، آپ نے صرف ایک بوٹ کا جو ہے وہ فاصلہ چھوڑنا ہے سلائی میں، زیادہ کپڑا آپ نے سلائی میں نہیں دینا۔ اور دوسری مین ٹپ جو یہ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نہ تو نیک لائن کو کھینچنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس پٹی کو کھینچنا ہے، دونوں کو آپ نے بالکل آرام سے اور ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ رکھنا ہے اور لگاتے جانا ہے، بالکل پریتوں سے پیار سے رکھنا ہے، اور کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مین وجہ ہوتی ہے جو کہ شرٹ کی پچھلی سائڈ میں جو ہے وہ بل آتے ہیں گلے میں۔ اور اب یہاں سے تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے یہ نوٹ کرنی ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو کپڑا ہے نا، اس کو آپ نے شرٹ کی سائڈ کو نہیں کرنا، بلکہ آپ نے پٹی کی سائڈ کو اس طرح سے یہاں سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ دین آپ نے یہاں پہ لگا لینی ہے جی کناری کی سلائی، یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے آپ نے اس کو کناری کی سلائی لگا لینی ہے۔ دیکھیں اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کی انڈیکس فنگر ہے، شہادت والی انگلی، یہ دیکھیں یہ والی انگلی، اس کو آپ نے اپنی پٹی پر رکھنا ہے، اور اس کو باہر کی سائڈ کو کھینچنا ہے، اور جو آپ کی دوسری 3 فنگرز ہیں اس سے آپ نے شرٹ کو کھینچنا ہے۔ اس طرح سے آپ کی سلائی جو ہے وہ بالکل کناری کے اوپر آئے گی، دیکھیں اس طرح سے شہادت والی جو آپ کی فنگر ہے، انڈیکس فنگر ہے، اس سے آپ نے پٹی کو کھینچتے جانا ہے، اور جو آپ کی باقی کی 3 فنگر ہیں اس کے ساتھ آپ نے شرٹ کے کپڑے کو جو ہے وہ ہلکا ہلکا کھینچتے جانا ہے، اور آپ نے یہاں پہ لگا لینی ہے جی کنارے کی سلائی۔ کنارے کی سلائی لگانے کے بعد جناب اب آپ نے اس کے جو ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور پرفیکٹ جو ہماری سلائی ہے وہ بالکل کنارے کی سائڈ پہ لگی، اور یہ کپڑا جو ہے ہمارا یہ پٹی کی سائڈ کو ہی آنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب ہم نے اس کے شولڈرز جو ہیں وہ کر لینے ہیں جوائنٹ، یعنی ہم نے فرنٹ پارٹ اور بیک پارٹ کو آپس میں جوائنٹ کر لینا ہے۔ اس طرح سے جوائنٹ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس کو جی سیدھا کرنے کی۔ سیدھا کر کے آپ نے اس طرح سے اس کو پریس کر لینی ہے، پٹی کو آپ نے اپنے ہینڈ سے شرٹ کی طرف الٹی سائڈ کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، اور آپ نے اس کو کر لینی ہے آئرن۔ اچھے سے آپ نے اس پٹی کو جو ہے آئرن کر کے بالکل فکس کر کے بٹھا لینا ہے، تاکہ آپ کی جو ایک تہ ہے وہ بیٹھ جائے۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو اطمینان اور تسلی سے، اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ آئرن کرنے سے ہی ہماری کتنی جو ہے وہ نیٹنیس آ گئی ہے۔ اب آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ اس کو ہیمنگ بھی کر سکتی ہیں، آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ اس کو جو ہے مشین کے ساتھ سلائی بھی لگا دیتی ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے اس طرح سے اس کو یہ نہیں کہ ایک ہی ساتھ آپ نے اس کو گھماتے جانا ہے، تھوڑی سی آپ نے گلائی میں سلائی لگا لینی ہے، آپ نے کپڑے کو گھما لینا ہے، پھر آپ نے تھوڑی سی سلائی لگا لینی ہے جہاں تک سلائی آتی ہے آرام سے، اور پھر آپ نے شرٹ کو گھما لینا ہے یہاں سے ایسے۔
جتنے ہی آپ آرام سے اور احتیاط سے سلائی لگائیں گی اتنی ہی آپ کی نیک لائن میں فنیشنگ آئے گی۔ یہی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی اسٹچنگ میں نیٹنس لاتی ہیں، پرفیکشن لاتی ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے سلائی کو پکا کر لینا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا پرفیکٹ نیک لائن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور پرفیکٹ فنشنگ کے ساتھ بنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں۔ اور بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔